سعودی عرب کے امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ دوستو ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ویڈیو انتہائی اہم ہے جس میں ہم انقطاع عن العمل کے بارے میں بھی بات کریں گے، سعودی عرب کے امپورٹنٹ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ کل والی ویڈیو پر جتنے بھی بھائیوں نے کمنٹس کیے ہیں آپ دوستوں کو ان کے بھی تفصیل سے جوابات دیں گے۔ آخر میں پہلے آتے ہیں سعودی عرب کے امپورٹنٹ نیوز کے طرف۔ دوستو سعودی عرب سے تارکین وطن کے ترسیلاتی زر میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب میں اکتوبر 2025 کے دوران تارکین وطن کی ترسیلاتی زر بڑھ کر 13.7 ارب ریال ہو گئی ہیں۔ یہ رقم گزشتہ برس اسی مہینے کے مقابلے میں 2% زیادہ ہے۔ سعودی سنٹرل بینک ساما کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر میں غیر ملکیوں کے ترسیلاتی زر ستمبر کے مقابلے میں تقریباً 314 ملین ریال زیادہ ہے۔ دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستانیوں کے لیے اس 2025 میں سب سے زیادہ جو پاکستانی جنہوں نے باہر ممالک کا رخ کیا ہے اس میں سب سے زیادہ سعودی عرب ہے، کیونکہ اور ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب میں کاروبار کے مواقع زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں دوستو اپنے دوسرے ٹاپک کے طرف۔ دوستو مکہ مکرمہ میں 2 بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کیا ہے، جو آپ کو آگے اسکرین پر بھی نظر آئے گا، جو ایسے جگہ پر مچھلی کا شکار کر رہے تھے، نایاب مچھلیوں کا، جہاں پر آپ شکار نہیں کر سکتے تھے، ان کے ساتھ اس کا تصریح بھی نہیں تھا، ان کو گرفتار کیا ہے۔ اب آتے ہیں دوستو ایک اور خبر کے طرف۔ ریاض میں 2 یمنیوں کو بھی گرفتار کیا ہے جو ڈرگز بیچ رہے تھے، ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کو محکمے کے حوالے کیا ہے، نیابت العامہ کے حوالے کیا ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں پر بھی ہوں سعودی عرب میں قانون کے مطابق رہے اور غیر قانونی کاموں سے پرہیز کرے۔ اب آتے ہیں دوستو ایک اور خبر کے طرف۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ نے دارالحکومت ریاض میں شاہ سلمان سینٹر ایئر بیس پر نئی ترقیاتی و توسیعی منصوبے کا افتتاح کیا، جو سعودی فضائیہ کے جنگی تیاریوں کو بڑھانے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ دورے کے دوران ولی عہد حفظہ اللہ کو ایئر بیس کے سہولتوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جن میں تعمیری مراحل، انجینئرنگ، تکنیکی، انتظامی اور رہائشی سیکٹرز شامل تھے۔ ایئر بیس کے توسیعی منصوبے کا مقصد کمانڈ اینڈ کنٹرول، سپلائی اور مشترکہ آپریشنز کی مدد، بالخصوص فضائی اور عمومی سطح پر مسلح افواج کی جنگی تیاریوں میں اضافہ کرنا ہے۔ آتے ہیں ایک اور خبر کے طرف۔ شامی صدر احمد الشرع نے غلاف کعبہ کا ٹکڑا دمشق کے مسجد اموی میں رکھ دیا ہے، جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ نے انہیں تحفے میں بھیجا تھا۔ شام کے صدر احمد الشرع نے شام کی آزادی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر خطاب میں بتایا انہوں نے بیرونی دورے کے آغاز مملکت سے کیا، جہاں سعودی ولی عہد نے انہیں غلاف کعبہ کا منقش ٹکڑا تحفے میں دیا، جس پر قرآنی آیات موجود ہے، قرآنی آیات کے اس میں لکھا ہوا ہے غلاف کعبہ پر۔ شامی صدر نے کہا کہ میں نے غلاف کعبہ کے اس ٹکڑے کو مسجد بنی امیہ میں رکھنے کو ترجیح دی تاکہ اس سے مکہ مکرمہ اور شام میں بھائی چارے اور اخوت کے جذبات مستحکم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سعودی عرب اور تمام امت مسلمہ کے ممالک کے حفاظت فرمائے۔ یہ تو سعودی عرب کے کچھ امپورٹنٹ نیوز تھے دوستو، جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ دوستوں سے یہاں تک ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا ہے تو پہلے ویڈیو کو لائک کرے اور اس کے بعد ویڈیو کو شیئر کرے، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کو ضرور فالو کیجئے گا تاکہ اسی طرح کے نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو مل سکے، اور اگر ٹویٹر پر آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی فالو اور سبسکرائب کیجئے گا۔ اب دوستو جیسا کہ ہم نے تمنیل میں بھی لکھا تھا کہ انقطاع عن العمل، خروج نہائی، حروب وغیرہ، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں دوستو، انقطاع عن العمل جن بھائیوں کا حروب ہوا ہے، آپ دوستوں نے ویڈیو میں ساتھ رہنا ہے کیونکہ آخر میں ہم نے آپ دوستوں کے کمنٹس کا جواب بھی دینا ہے۔ یعنی جن کا حروب ہوا ہے انقطاع عن العمل کا، اور اس کو حروب کے ہوتے ہوئے اس کو سعودی عرب میں اس کا 1 سال ہوا ہے، تو ان حروب کے لیے باقاعدہ آلریڈی نظام آ گیا ہے، اس کا آپ ختم کر سکتے ہیں وہ حروب۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، جن کے حروب لگے ہیں بڑے مہینوں کا اور ان کا ابھی تک 6، 7، 8 مہینے ہوئے ہیں، تو یہ حروب فی الحال ختم نہیں ہو سکتے، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے مزید ٹائم مل جائے یا نہیں، لیکن آلریڈی فی الحال ابھی تک اس کا ٹائم باقی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ
کہ جن بھائیوں کا خروج نہائی لگا ہے ان کا کیا ہوگا. تو خروج نہائی کے لیے ابھی تک فی الحال کوئی نظام نہیں آیا ہے. یعنی جو ختم ایکسپائر خروج نہائی ہے، ہو سکتا ہے کہ سیلف ڈیپوٹیشن کا سسٹم 1 تاریخ سے ہو سکتا ہے. اگر وہ سٹارٹ ہو جائے تو اس وقت تک کے لیے آپ دوست صبر کریں، ہم پوچھیں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ دوستوں کے ساتھ ضرور اس پر ہم ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ تمام تفصیل شیئر کریں گے. اب آتے ہیں دوستو کل والے ویڈیو پر. سب سے پہلا جو کمنٹ کیا ہے وہ خان سعید بھائی نے کیا ہے. آپ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو سب سے پہلے آپ نے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے سوال مختصر کرنا ہے، ہم آپ کو جواب دیں گے. خان سعید بھائی نے کمنٹس کیا کہ میرے لیے کوشش کرو، 10 سال ہو گیا گھر نہیں گیا، مجبوری ہے اس لیے بنانے کا کوشش کرتا. یار آپ دوست تھوڑا کمنٹ واضح کریں. تو انشاءاللہ بھائی آپ سیلف ڈیپوٹیشن تک صبر کریں، انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اس کا. ملک وسیم اللہ جان بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمیر بھائی میرے کفیل نے طلب ڈالا اور ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. نفاذ سے چیک کیا تو مسانت پہ یہ آیا، اس نمبر پر رابطہ کیا تو جواب ملا کہ مجھے سسٹم کا کوئی پتہ نہیں. ابھی میں اس کو تصویر کو تھوڑا زوم کر کے یہ تو واضح نظر نہیں آ رہا ہے پیارے بھائی، لیکن میں یہ دیکھ کے اہلاً بکا وسیم نظراً لوجود طلب سابق مکرن لذا نعتذر منك وتوضيح أنه سيتم إغلاق هذا التذكرة وسيقوم فريقنا بدعم طلبكم السابق رقم. وہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ وسیم بھائی کہ آپ کا پرانا والا طلب فی الحال سسٹم میں موجود ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو فی الحال آپ تھوڑا سا صبر کریں انشاءاللہ تعالی، وہ ہو جائے گا. آپ کا پرانا والا جو ہے نا طلب سسٹم میں موجود ہے، ان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے وہ. اب ایاز خان بھائی نے کمنٹس کیا ہے اور آپ اس کو مجھے سینڈ بھی کریں پرسنل میں کہ السلام علیکم، یہ مسلم کا کیا طریقہ ہے، ہم معلومات کریں گے. حروف 5 مہینے پہلے دیا خاص مہینہ ہے. بھائی مسانت کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ اسکرین شاٹ پرسنل میں شیئر کرے تو وہ آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ اگر آپ کے پرانے حروف ہے. سید برہان ارمانی بھائی نے کہے کہ آپ نمبر بھیجو، تو پیارے بھائی اسی میسنجر پر آپ کو جو میسج کرے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جواب دوں گا. فضل خان بھائی نے ہمیں ایک تصویر بھیجا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. بھائی نے اس نے دیوان المظالم میں کیس کیا ہے، اور جس میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک لنک دیا گیا ہے، اور آپ اس لنک پر کلک کر کے آپ جو ہے نا اپنا وہ آپ کو ٹائم بھی دیا گیا تھا. تو آپ باقی یہ آپ نے جو کیس کیا تھا دیوان المظالم میں اسی کا جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ آپ نے بھیجا ہے. باقی اس پر آپ نے جلسہ اٹینڈ کیا تھا تو وہ تفصیل آپ مجھے اسی ویڈیو کے کمنٹس میں بھیجیں، اس میں باقی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائی. ایک خان سعید بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ میرا بھی عامل ذرائع ہے، آپ کو واٹس ایپ پر میسج کیا، 4 سال سے روبی کو معلومات کری، اس میں 10 سال ہو گیا میں ملک نہیں گیا. بھائی یہ عامل ذرائع کا حروف پتہ نہیں ہے کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے. ابھی تک میں نے بھی ان سے سوال کیا ہے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. فی الحال بھائی آپ سیلف ڈیپوٹیشن تک صبر کرو. سید برہان بھائی نے کہا ہے کہ مجھے ایک ویسا چاہیے. تو بھائی پیارے بھائی میں ویزوں کا کام نہیں کرتا ہوں، نہ میں ایجنٹ ہوں، صرف آپ دوستوں کا خدمت کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کے لیے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ تو 14 کمنٹس کیے تھے آپ دوستوں نے فیس بک پر جو میں نے آپ کو جواب دیا. اب آتے ہیں دوستو کہ کل یوٹیوب پر کسی بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ نہیں، تو یوٹیوب کی ویڈیو پر کسی بھی بھائی نے کمنٹ نہیں کیا ہے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل عمیر خان بلاگ کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے نا فیس بک پیج پر تو ڈیلی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں. اگر آپ دوستوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ دوستوں نے ضرور مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو میں کل والی ویڈیو پر ضرور جواب دوں گا. یہ ویڈیو ضرور اس کے ساتھ ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیا کرے تاکہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوست دیکھ سکے. ہم اسی ڈیلی ویڈیو بناتے اور آپ کے دوستوں کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ڈیلی دیں گے. تو یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ تفصیل سے شیئر کیا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو ضرور لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کرے، اور کل تک کے لیے مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.